گہرا سوچنے سے پریشانی بھی گہری ہو جاتی ہے، یعنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دیکھو کیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ کتنی تڑپ تھی کہ رو رو کر آنکھیں بے نور ہو گئیں، سفید ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے کے بعد ان کو ان کے بیٹے سے ملوایا۔ ان کی یہ تڑپ، ان کا یہ رونا اللہ کے آگے تھا، ان کا گڑ گڑانا اللہ کے آگے تھا، وہ اللہ سے جڑ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے یعقوب، یا تم یوسف کو یاد کرو یا پھر تم مجھے یاد کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے اس بات کی معافی مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں یوسف کو یاد کروں، میں تو تجھ سے جڑوں گا، تو ہی ساری تدبیریں کرنے والا ہے اور تو ہی یوسف کو مجھ سے ملانے والا ہے۔ انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگ لی۔ اللہ نے فرمایا تیرے دل میں یا یعقوب یا یوسف کی محبت رہے گی یا میری رہے گی۔ تو جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے، اللہ پھر بچھڑے ہوئے انسانوں سے ملوا ہی دیتا ہے۔ طلب اللہ سے محبت کی ہونی چاہیے۔ تم بس تقدیر پر یقین رکھو اور صبر کرو، ایک اشارے پر تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم مایوس نہ ہو، تم اپنے غموں پر نہ رو، ہاں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ۔ قرآن کی ہر آیت ایک مکمل جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے، جو اس کے ذہن میں رہتا ہے، اور اپنے اس سوال کا جواب انسان کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آ جائے۔ اس کو اپنے سوال کا ہی پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ استعین باللہ و اصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور پھر صبر رکھو۔ ایک دم سے اس کا جواب نہ چاہو، یہ نہ ہو کہ میری دعا بھی قبول ہو ایک منٹ کے اندر، یا شام تک میرا وہ کام پورا ہو جائے جس کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے، میں تم کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں، تم اس کا انتظار کرو گے، اپلائی کب ہوتی ہے تم پر۔ یاد رکھیے کہ تاخیر رب کی طرف سے ہو نا تو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا اوپر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں ثابت قدم اور صابر رہا ہو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی ایک مومن کی نشانی اور اس کا مقام ہے۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب وہ رو رو کر مجھ سے فریادیں کرتا ہے کہ میری یہ آرزو پوری کر دے، یا مجھے اس مصیبت سے، اس غم سے، اس پریشانی سے نکال دے، جب میں اسے اس مصیبت سے نجات دیتا ہوں تو وہ مجھے یوں بھول جاتا ہے جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ تو انسان سب سے پہلے خدا کو بھولنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان کو یاد کر لیتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کو یاد کر لیتا ہے، وہ ان بابوں کو یاد کر لیتا ہے جن کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ محترم ویورز، یہاں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بابے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنا یورین نہیں روک سکتے، وہ بہتے ہوئے دریا کیسے روک لیتے ہیں؟ یہ ایک سمجھدار بندے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں، تھوڑا نہیں، زیادہ سوچئے، کم نہیں، پورا سوچئے۔